بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، عصا اژدہا بن گیا۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلہ پر لگا دیا، اور اس میلہ کے ازدحام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگروں کا سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا، تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سام بن کر پورے میدان میں ہر طرف انکارے مار کر ڈھونڈنے لگے، اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشہ میں بدمست ہو گئے، اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا، تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑے اور نہایت ہیبتناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بآواز بلند اعلان کرنا شروع کر دیا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بولے اے موسیٰ، یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالے۔ موسیٰ نے کہا، بلکہ تمہیں ڈالو۔ جب بھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئی، تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ ہم نے فرمایا، ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، اور ڈال تو دے جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے، اور ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا، اور جو بنا کر لائے ہے وہ تو جادو کا فریب ہے، اور جادو کا بلا نہیں ہوتا۔ کہے آوے تو سب جادوگر سجدے میں گرا لے گئے، بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سام بننا آپ کے معجزات میں سے ہے۔ اس معجزہ کی حقیقت اور حقانیت ان کی امت کے سامنے ثابت کرنے کے لیے قدرتی طور پر مذکورہ واقعہ پیش آیا، اور معجزہ کے مفہوم کے مطابق امت پر یہ واضح ہوا کہ معجزہ کا انکار یا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ آپ کے مخالفین جادوگروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور اپنی رسیوں کو سام دکھایا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر چھوڑا تو ان تمام رسیوں اور سانپوں کو نگل گیا، جس کے نتیجے میں جادوگروں نے اعلان کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر یہ محض تخیلاتی منظر ہوتا تو جادوگروں کی رسیوں سے بنے ہوئے سانپوں کا عصا موسوی کے پیٹ میں چلے جانا اور جادوگروں کا ایمان لے آنا کیسے ممکن ہوتا؟ جبکہ جادوگر حاضرین کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر خود تو حقیقت سے واقف ہوتے ہیں، پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے جس نے انہیں ایمان لانے پر مجبور کیا؟ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبروں کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔
بس اللہ رب العزت ہمیں اس واقعے میں غور و فکر کرنے کی اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔